یہ سال تھا 1985۔ پرتگال کے غریب علاقے مدیرا میں جوس ڈائنس نیم کے بندے کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ لڑکا تھوڑا بڑا ہوا تو یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس اسے کچھ کھلانے کے پیسے بھی موجود نہ ہوتے، لہٰذا وہ لوگوں سے مانگ کر کھاتا تھا۔ ان کے بیٹے کو فٹ بال کھیلنا بہت پسند تھا، تو کسی یہ لڑکا فٹ بال کھیل کر دنیا کا سب سے مشہور ترین انسان بنا، جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ فٹ بال گولز کرنے کا ورلڈ ریکارڈ بھی موجود ہے۔ آئیے جانتے ہیں ہماری اس ویڈیو میں۔ ناظرین، کرسچیانو رونالڈو، جسے آپ لوگ CR7 کے نام سے بھی جانتے ہوں گے، جو کہ بچپن سے ہی فٹ بال کے بڑے شوقین تھے۔ ناظرین، 8 سال کی عمر سے لے کر 12 سال کی عمر تک وہ CF انڈورینا میں کھیلتے تھے، لیکن جیسے ہی انہیں CP کے بارے میں پتا چلا، وہ یوتھ جوائن کرنے چلے گئے۔ جن کو یہاں پر نہیں پتا CP کیا ہے، ان کے لیے بتاتا چلوں کہ CP انڈر 17 تک جانے کے لیے ایک روٹ ہوتا ہے، جس میں اچھا کھیلنے والا انڈر 17 تک جائے گا۔ CP میں جانے کے بعد انہوں نے پرتگال کی یوتھ ٹیم جوائن کر لی۔ اس کے بعد یوتھ ٹیم میں ان کی پرفارمنس بہت ہی زیادہ اچھی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا پہلا UEFA چیمپئن شپ کا میچ 17 کی عمر میں 14 اگست 2002 میں مرائرز FC کے خلاف کھیلا۔ 2003 میں رونالڈو نے مانچسٹر جوائن کی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ اس کے بعد ان کی زندگی میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ رونالڈو کو بچپن سے ہی ٹیکیکارڈیا نامی بیماری تھی، جس میں انسان کا دل بہت ہی زیادہ تیزی سے دھڑکتا ہے، جو کہ سرجری کے بنا ممکن نہ تھا۔ دوسرا یہ کہ رونالڈو کے گھٹنے میں بھی ایک مسئلہ تھا، جس میں ان کے گھٹنے پھول جایا کرتے تھے، جو کہ ان کے کھیلنے کے انداز میں دخل اندازی کرتے تھے۔ لیکن یہ سب تو چھوٹی موٹی پرابلمز تھی۔ اصل مسئلہ تو 6 سپٹمبر 2005 کو ہوتا ہے، جب رونالڈو اپنے فادر کو کھو بیٹھتے ہیں، جن کی موت لیور ختم ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بے شک وہ شرابی تھے، لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے اپنے بیٹے رونالڈو کا ہر جگہ ہاتھ تھاما تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رونالڈو کا جوس ڈینس کو کھونا ان کے لیے ایموشنل ڈیمیج تھا۔ لیکن کسی نے خوب کہا ہے کہ رات کا اندھیرا جتنا بھی لمبا ہو، صبح کے سورج کے سامنے جھک ہی جاتا ہے۔ رونالڈو نے اپنے ایموشن پر کنٹرول کیے اور واپس چلے گئے میدان میں۔ 2006 کے اس میچ میں جو رونالڈو نے پرفارمنس کی، وہ حیران کن تھی۔ رونالڈو کی پرفارمنس ان کے میچز میں ایسی تھی جیسے شیر اپنے شکار کے پیچھے جاتا ہے۔ ٹورنامنٹ کے آخر میں انہیں فٹ بالر آف دی ایئر کا ایوارڈ بھی ملا، لیکن یہ سب یہاں تک محدود نہ رہا۔ 2008 میں انہوں نے اپنا پہلا فٹ بالر آف دی ایئر کا خطاب حاصل کیا۔ 2009 میں رونالڈو نے مانچسٹر کے ساتھ اپنے 6 ایئرز کی جرنی کو ختم کر لیا اور 596 کروڑ روپیز میں ریئل میڈرڈ جوائن کر لی، جو اب تک کی سب سے بڑی رقم تھی ٹیم جوائننگ کی۔ اب سب کچھ ٹھیک چل ہی رہا تھا کہ اچانک ایک میچ کے دوران ان کے پیروں میں چوٹ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ 71 دن تو مس کر ہی دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا گیم سٹائل بھی چینج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے 2009 سے لے کر 2012 تک فٹ بال فینس کے دلوں پر لیونل میسی نے راج کیا۔ لیکن اس کے بعد رونالڈو نے جو واپسی کی، وہ حیران کن تھی۔ انہوں نے 4 سال لگاتار گولڈن فٹ بال اپنے نام، 4 سال تک ریوارڈ اور ہمیشہ جیت کی خبر دینے والے رونالڈو کی لائف میں ایک موڑ آنے والا تھا۔ دراصل یہ بات ہے جولائی 2017 کی۔ ایک خبر بہت ہی تیزی سے وائرل ہوتی ہے، جن میں بتایا جاتا ہے کہ 2011 سے لے کر 2014 تک رونالڈو نے 120 کروڑ کا ٹیکس چوری کیا ہے۔ کیس جاتا ہے کورٹ تک اور ثابت بھی ہو جاتا ہے، جس کی سزا میں رونالڈو کو 2 سال تک سسپینڈ کیا جاتا ہے اور 140 کروڑ کا فائن بھی دینا پڑتا ہے۔ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی شاید ابھی تک قسمت رونالڈو پر مہربان نہیں ہونا چاہتی تھی۔ صرف 1 سال بعد رونالڈو پر امریکہ کے ایک علاقے لاس اینجلس میں ایک ریپ کیس درج ہوتا ہے۔ سنوائی میں کہا گیا کہ 13 جون 2009 میں رونالڈو نے زبردستی ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اسے منہ بند کرنے کو کہا تھا۔ یہ کیس پہلے بھی 2017 میں درج کیا گیا تھا، لیکن رونالڈو کی لیگل ٹیم نے پیسے دے کر اسے حل کروایا تھا۔ لیکن اب اس لڑکی نے خود دوبارہ اسے کھولا تھا۔ اس لڑکی کا نام کیتھرین مایورگا تھا،
جو کہ ایک اسکول ٹیچر تھی، لیکن اس بار رونالڈو نے تو سیدھا بات ہی مان لی کہ ہاں میں نے کیا ہے، لیکن دونوں کی رضامندی شامل تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو بھی کیا ہے اس میں کیترین کی رضامندی شامل تھی۔ یہ سب الزامات مجھ پر لگائے جا رہے ہیں تاکہ میری امیج دنیا کے سامنے گندی ہو۔ آخر میں ان دنوں کی کچھ ایسی پکس ملے جن میں صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کام میں کیترین کی رضامندی شامل تھی۔ کیس ختم ہونے کے بعد رونالڈو کے کچھ ریویو سامنے آتے ہیں جن میں انہوں نے کچھ یہ کہا تھا کہ 2018 میری زندگی کا سب سے برا سال تھا جو میں نے گزارا۔ تو چلو دوستو، یہ سب تو تھے رونالڈو کے کچھ سٹرگلز۔ اب ان کی موجودہ فیملی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ رونالڈو کے 5 بیٹے ہیں، جن میں سب سے بڑا رونالڈو جونیئر ہے، جو کہ 17 جون 2010 میں کیلیفورنیا میں پیدا ہوا۔ آیو اینڈ ماشو رونالڈو کے جڑواں بچے ہیں جو کہ ان کی پہلی بیوی سروگسی سے تھے۔ بیلا ماسینڈرا اینڈ اینجل، جی ہاں اینجل، دراصل یہ بھی ٹوینز تھے لیکن ان میں سے ایک ایڈاپٹیشن کے وقت چل بسے تھے۔ رونالڈو کی موجودہ نیٹ ورتھ $800 ملین ہے، جو کہ بنتے ہیں 68 ارب روپیز، جن میں ان کے پاس $50 ملین کا ایک آئی لینڈ موجود ہے۔ رونالڈو کے پاس $32 ملین کا ایک خریدا ہوا پرائیویٹ جیٹ بھی موجود ہے جسے وہ ٹریول کے لیے یوز کرتے ہیں۔ ان کے پاس ایک $4 ملین کی بگاٹی شورون بھی موجود ہے، جس کے علاوہ ان کے پاس $50 ملین کا ایک کار کلیکشن ہے جس میں رولز روئس، فراری، بینٹلی اور باقی گاڑیاں بھی موجود ہیں۔ ان سب کے علاوہ ایک $12 ملین کا لگژری یوچ اور ایک ایسا ہوٹل جس پر انہوں نے $40 ملین خرچ کیا۔ رونالڈو نے اپنے 23 سال کے فٹ بال کیریئر میں بہت سی اچیومنٹس حاصل کیے، جن میں سے آدھے سے زیادہ 2008 میں موجود ہے، مثلا پلیئر آف دا ورلڈ، گولڈن بک، فٹ بالر آف دا ایئر، اور ناظرین ساتھ ہی ساتھ اسی 2008 میں رونالڈو کو بیسٹ گول آف دا ایئر ایوارڈ دیا جا چکا تھا۔ مجھے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ آپ کے پیار بھرے کمنٹ اور لائک کا بہت شکریہ۔ چلو ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔